الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مکتوب فی الانجیل والتورات ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز سی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج 23 جنوری سن 2023 کو ہمارے اور آپ کے عزیز مولانا رانا محمد بلال صاحب کی تکمیل دین اور عالم بننے کی خوشی میں آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو قبولیت کا شرف بخشا، کیونکہ یہ اپنے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ تقسیم خالق کائنات ہے کہ اس نے اپنے دین کا کام کس سے لینا ہے اور کس کی نسل سے لینا ہے۔ آپ نے اگر کوئی کوٹھی بنگلہ، دکان مکان کچھ بنانا ہو تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھا کاریگر ڈھونڈیں، اچھا مستری ڈھونڈیں، اچھا انجینئر ڈھونڈیں، اچھا نقشے بنانے والا ڈھونڈیں، حتیٰ کہ آپ مزدور بھی اچھے کام کرنے والا ڈھونڈتے ہیں۔ تو جب آپ نے اپنی کسی چیز کو خوبصورت بنانا ہو تو آپ چن کر مستری، کاریگر، انجینئر اور مزدور کا انتخاب کرتے ہیں، تو اللہ نے بھی جب قیامت تک اپنے دین کو خوبصورت انداز میں دنیا میں قائم رکھنا ہے تو اللہ دین کے مستریوں کے لیے بھی خود انتخاب کرتا ہے۔ اس لیے یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، دل میں جذبہ ہو، من جد وجدہ، تو پھر اللہ شرف قبولیت بھی عطا کرتے ہیں۔ تو میں اپنے عزیز مولانا رانا محمد بلال صاحب کی پرخلوص اور پراسرار دعوت پر حاضر تو ہو گیا ہوں، لیکن انہیں بھی پتہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے میری ویسے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور کل چونکہ ہمارا اپنا پروگرام تھا سارا دن مدرسے کا، ختم بخاری کا، تو اس میں ہم رات کو لیٹ فارغ ہوئے مہمانوں سے، سردی بھی ہے اور پھر پروگراموں کا بھی رش ہے، دن رات پروگرام ہوتے ہیں۔ ابھی یہاں سے فارغ ہو کر میں نے
ملتان جامعہ انفیہ قادریہ کا ختم بخاری ہے، وہاں پہ جا کے بیان کرنا ہے 3 ساڑھے 3 بجے۔ تو میں ان کی دعوت پہ آ گیا ہوں، لیکن مجھ سے پہلے جو بیان آپ سن رہے تھے مجھے بھی سن کے مزہ آیا، آپ کو بھی یقیناً سن کے مزہ آیا ہوگا۔ ماشاءاللہ یہ میرے بڑے بھائی کے بیٹے ہیں مولانا احمد مدنی عباسی صاحب، بھتیجے بھی ہیں اور میرے داماد بھی ہیں۔ تو سن کے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ ہماری اگلی نسلوں سے بھی دین کا کام لے گا۔ دل سے دعا نکلتی ہے اللہ ان کے علم عمل رزق عمر میں ترقی عطا فرمائے۔ اور جیسے وہ خود کہہ رہے تھے کہ اسکول کے ماسٹر کہتے تھے کہ جن کو سائنسدان انجینئر یا ڈاکٹر بناؤ، لیکن ہمارے بڑے بھائی الحاج مولانا عبد الرحیم عباسی نور اللہ مرقدہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں سب سے ذہین بچہ دین کے لیے وقف کروں گا۔ آج میں تو گھر کا بھیدی ہوں، ان کے اور بھائی بھی ہیں، بڑے بھائی ماشاءاللہ جج ہیں، چھوٹے بھی آفیسر ہیں اور اچھی گزٹڈ پوسٹوں پہ ہیں، لیکن اللہ نے جتنا ان کو برکت اور عزت اور راحت دی ہے وہ ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ تو یہ دین میں جو اللہ نے برکت رکھی ہے نا، تو وہ صرف دین کی برکت نہیں ہوتی، اللہ دین کی وجہ سے دنیا میں بھی برکت دے دیتے ہیں۔ تو میں صرف چند منٹ آپ کے لینا چاہوں گا، اگر آپ کی توجہ رہی۔ نماز کا بھی وقت ہو چکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ نماز زیادہ لیٹ ہو، مگر آپ نے اگر توجہ کی تو انشاءاللہ میں 15-20 منٹ میں بھی آپ کو گھنٹے والا مزہ دے جاؤں گا۔ میں نے جو ایک آیت کا ایک جملہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ موضوع میرا بہت لمبا ہے، تقریباً 2 گھنٹے کا یہ میرا عنوان ہے، جو آج سے تقریباً اس کا حل یہ ہے کہ ڈیگ 2 لگانے چاہیے تھے، ایک یہاں ایک وہاں۔ اب جب یہ آواز کھولتا ہے، آواز شور اتنا کرتی ہے، مسجد کے اندر پروگرام ہے، پھر وہ شور میں بات دب جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی، یہ پرابلم ہے۔ اور میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، باہر والوں کو بولیں اندر آ جائیں نا، اندر جگہ پڑی ہے کھلے کھلے پہ، بھائی آپ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، بھی آگے آ جائیں، تھوڑا قریب ہو جائیں، ہل پڑے، ٹائم ضائع ہو جائے گا نماز کا ٹائم، اور آگے ہو جائیں۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں دیوار کے ساتھ وہ بیٹھے رہیں، باقی نوجوان آگے آ جائیں تاکہ باہر والے اندر آ جائیں۔ تو اس کا حل یہ تھا کہ 2 چھوٹے ڈیگ باہر لگ جاتے ہیں، یہ حل تھا۔ اگر یہاں آواز بڑھاتے ہیں تو آواز خراب ہوتی ہے۔ جی قریب ہو جائیں اور باہر والے اندر آ جائیں جن کو آواز نہیں آ رہی۔ کچھ لوگ شوقیہ بھی دھوپ میں بیٹھے ہیں، اچھا ہے تو پھر پتہ نہیں کیوں نہیں آواز آ رہی پھر۔ ہاں جنریٹر کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ یہ عنوان جو میں صرف آج آپ کے سامنے شروع کرنے چلا ہوں، یہ میرا وہ عنوان ہے جس موضوع کو اللہ نے پوری دنیا میں بہت قبولیت سے نوازا، اور یہ 2005 میں نے لندن میں ایک سیمینار میں عظمت انسان اور غفلت انسان پہ ایک لیکچر دیا تھا، جو 2 گھنٹے کا ہے، نیٹ پہ موجود ہے، جو سننا چاہیں وہ نیٹ پہ سن سکتے ہیں۔ اس میں سے صرف ایک سیمپل جھلک آپ کو دینے چلا ہوں۔ اور میں کہا کرتا ہوں، آپ نے علماء سے، خطباء سے بہت سارے موضوع سنے ہوں گے، اللہ کا شان، حضور کا شان، انبیاء کا شان، صحابہ کا شان، اہل بیت کا شان، علماء کا شان، قرآن کا شان، روزے کا شان، نماز کا شان، حج کا شان، زکوٰۃ کا شان، مگر آج میں آپ کو آپ کا شان سنانا چاہتا ہوں۔ اپنے نام پہ تو سبحان اللہ کہہ دو۔ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کی مخلوقات میں سے چن کر انسان بنا دیا۔ پھر انسانیت سے کائنات بھری پڑی ہے، کوئی ہندو ہے تو بھی انسان،
بدھ مت ہے تو بھی انسان، یہودی ہے تو بھی انسان، مجوسی ہے تو بھی انسان، قادیانی ہے تو بھی انسان، رافضی ہے تو بھی انسان، مشرک ہے تو بھی انسان، بدعتی ہے تو بھی انسان، دہریہ ہے تو بھی انسان، سکھ ہے تو بھی انسان۔ لیکن اللہ کا ہم پر اور آپ پر ایک اور بہت بڑا کرم اور احسان اور انعام اور عطا اور جود و سخا کی انتہا ہے کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کے انسانوں میں سے چن کر اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کا امتی بنا کر مسلمان بنا دیا۔ پھر مسلمان بھی روئے زمین پہ بہت ایسے مسلمان بھی آپ کو روئے زمین پہ ملیں گے کہ جن بیچاروں کو کبھی اللہ کے گھر کا سجدہ نصیب نہیں ہوا۔ ایسے مسلمان بھی آپ کو ملیں گے کہ جن بیچاروں کو زندگی میں کبھی روزہ نصیب نہیں ہوا۔ ایسے مسلمان بھی آپ کو کروڑوں کی تعداد میں ملیں گے کہ جن بیچاروں کو سورہ فاتحہ تک نہیں آتی، اور ایسے مسلمان بھی آپ کو کروڑوں کی تعداد میں ملیں گے کہ جن بیچاروں کو جنازے کی دعا تک نہیں آتی، سگا باپ مر جاتا ہے، سگی ماں مر جاتی ہے، بیچارے ہاتھ باندھ کے جنازے میں چپ کھڑے ہوتے ہیں، آج 50-60 سال کی عمر ہو گئی مگر جنازہ یاد نہیں کر سکے۔ چلو اور کچھ نہیں، بندہ ماں باپ کے جنازے میں تو پڑھ سکے۔ تو پھر اللہ کا ہم پر اور آپ پر ایک اور بہت بڑا کرم اور احسان اور انعام اور عطا اور جود و سخا کی انتہا ہے کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو، نماز پڑھنے والوں کو، مسجد میں آنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، علماء سے، مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے تعلق رکھنے والوں پر اللہ نے ایک اور بہت بڑا احسان اور انعام کر دیا کہ مجھے اور آپ کو مسلمانوں میں سے چن کر اپنے در کی حاضری کی سعادت دے کر صاحب نماز اور صاحب قرآن بنے۔ یہ تین نعمتیں اتنی بڑی لازوال، باکمال، عظیم المثال ہیں کہ ان تین نعمتوں میں کائنات کی نعمتوں کا خلاصہ بند ہے۔ اگر وہ ہمیں انسان نہ بناتا ہم تو بھی خسارے میں تھے، انسان بنا کر مسلمان نہ بناتا ہم تو بھی خسارے میں تھے، مسلمان بنا کر صاحب نماز و قرآن نہ بناتا ہم تو بھی خسارے میں تھے۔ تو معنی، مطلب، مفہوم، وضاحت، تفسیر، تشریح، ٹرانسلیشن، خلاصہ، منبع، ماوا، ملجا، محور، مرکز، سراپا کیا نکلا کہ یہ تین نعمتیں اللہ نے جن کو عطا کر دی، ساری کائنات کی نعمتیں، عظمتیں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں، عفتیں، سعادتیں اٹھا کر گلدستہ بنا کر اللہ نے اس انسان کی جھولی میں رکھ دی۔ اب آؤ میں ان تین جملوں کو کھولوں تو ہر جملے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ میں صرف پہلے جملے کو پورا نہیں کھول پاؤں گا، صرف اس کی پھول کی ایک پتی اٹھا کر اس کی مہک آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ نے ہمیں انسان بنا کر ہم پہ کیا احسان کیا۔ ہم سے پہلے بھی مخلوقات پیدا کی، ہمارے بعد بھی مخلوقات پیدا کی، ہم سے بڑی بھی مخلوقات پیدا کی، ہم سے چھوٹی بھی مخلوقات پیدا کی، ہم سے زیادہ طاقتور اور غیبی مخلوقیں بھی پیدا کی۔ لیکن اللہ آپ نے کہیں بھی تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں، صحف ابراہیم میں، صحف داؤد میں آپ نے کہیں کسی مخلوق کو یہ کہہ کر احسان نہیں جتلایا کہ فرشتوں میں نے تمہیں نوری مخلوق بنا کر تم پہ بڑا احسان کر دیا، جنوں میں نے تمہیں غیبی مخلوق بنا کر تم پہ بڑا احسان کر دیا، سمندروں میں نے تمہیں وسعت دے کر تم پہ بڑا احسان کر دیا، زمینوں میں نے تمہیں وسعت ارضی دے کر تم پہ بڑا احسان کر دیا، پہاڑوں میں نے تمہیں استقلال دے کر تم پہ بڑا احسان کر دیا، سورج اور چاند ستاروں میں نے تمہیں چمک اور دمک اور نورانیت دے کر تم پہ بڑا احسان کر دیا۔ اللہ جب پوری کائنات بنا کر آپ نے احسان نہیں کیا تو پھر ہماری ذات بنا کر ہم پہ کیا احسان کیا؟ تو کائنات کے رب کی طرف سے، شاہ جمال والو، اللہ کی طرف سے جواب شکوہ ملتا ہے کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں، اگر تم میرا یہ احسان دیکھنا، سننا، سمجھنا، پرکھنا، اس کی ڈیپ میں، عمق میں، گہرائی میں جانا چاہتے ہو تو پھر مجھ
سے کیوں پوچھتے ہو؟ ذرا کبھی اپنی ذات پہ بھی غور کرو، کائنات پہ بھی غور کرو کہ تمہاری ذات بھی میں نے بنائی، پوری کائنات بھی میں نے بنائی، لیکن کبھی خلوت میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر کبھی توجہ تو کرو کہ جب میں نے کائنات بنائی تو میرا انداز کیا تھا، تیری ذات بنائی تو میرا انداز کیا تھا۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا قرآن اٹھا، سورہ یاسین کھول، اس کی آخری آیات کی تلاوت کر۔ رب کائنات فرماتے ہیں میں جب بھی کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا تھا تو میں نہ اسے ٹچ کرتا، نہ میں اسے مس کرتا، نہ میں اس کے لیے کوئی لیبر منگواتا، نہ کوئی انجینئر ہائر کرتا، نہ کوئی جن و ملک کو اپنا ممد اور معاون بناتا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں میرا انداز تخلیق کائنات کیا تھا کہ انما میں جب بھی کسی چیز کو بنانے کا اپنے تصور یزدی میں لاتا تھا تو میرا انداز تخلیق یہ ہوتا تھا کہ میں اسے صرف انگلے کا اشارہ کر کے کہتا تھا کن فیکون، وہ بن جاتی تھی۔ میں نے جو بھی بنایا میں کن کا آرڈر کرتا گیا، فیکون وہ بنتی گئی۔ میں نے زمینیں بنانا چاہی، میں نے کن کا آرڈر کیا، فیکون وہ زمین پہ، وہ سمندر پہ بچھ گئی۔ میں نے آسمان بنانا چاہے، میں نے کن کا آرڈر کیا، فیکون وہ ہوا میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے زمین پہ حجر و شجر بنانا چاہے، میں نے کن کا آرڈر کیا، فیکون وہ بن کے اگ گئے۔ میں نے زمین پہ مختلف نباتات، جماعتات، درندے پرندے چرندے، دوپائے چوپائے، اڑنے والے ریگنے والے جانور پرندے اور مختلف حشرات الارض بنانا چاہے، میں اسے کن کہتا گیا، فیکون وہ بنتے گئے۔ میں نے ملائک بنانا چاہے، میں نے کن کا آرڈر کیا، فیکون وہ نور سے پیدا ہو گئے۔ میں نے جنات بنانا چاہے، میں نے کن کا آرڈر کیا، فیکون وہ آگ سے پیدا ہو گئے۔ لیکن میرا بندہ، میں نے جب تیری باری آئی میں تجھے بھی کہتا کن فیکون، تو بھی بن جاتا۔ تو کوئی ٹپیکل نہیں تھا، تو کوئی ٹیکنیکل نہیں تھا، تو کوئی ٹف ڈیزائننگ میں نہیں تھا، تو کوئی دیو قامت نہیں تھا، تو ایک معمولی چیز تھا۔ نہ تو زمینوں سے بڑا، نہ تو آسمانوں سے بڑا، نہ تو پہاڑوں سے بڑا، نہ تو سمندروں سے بڑا، نہ تو سورج چاند اور ستاروں سے بڑا، تو ایک چھوٹی سی چیز۔ میں تجھے بھی کہتا کن فیکون، تو بھی بن جاتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں میرا بندہ، میرا اپنے ساتھ پیار دے، محبت دے، مروت دے، چاہت دے، تڑپ دے، وجد دے، کیف و سرور و مستی کا عالم دے۔ جب تیری باری آئی، قرآن کہتے خلقتہ بیدی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ساری کائنات میں نے اشاروں سے بنائی، مگر تیری ذات اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر، خلقتہ بیدی۔ اللہ فرماتے ہیں اسی ایک جملے کو پکڑ، ساری کائنات بنانے کے لیے میں نے آرڈر کیا، مگر تجھے میں نے آرڈر پہ تیار نہیں کیا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ خلقتہ بیدی، میں نے تجھے اپنے مقدس، مطہر، مکرم، منور، معمر، معطر، بابرکت و باسعادت، طیب و طاہر، عطر و مطہر ہاتھوں سے بنایا۔ میں نے صرف تجھے بنایا نہیں، تجھے بنا کے سجایا، تجھے سجا کے سنوارا، تجھے سنوار کے نکھارا، تجھ میں اتنی چارمنگ، کشش، اٹریکشن، خوبصورتی پیدا کر دی، جو بھی دیکھتا گیا تیری تعریفیں کرتا گیا۔ ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوا، ڈاکٹر کی نظر پڑی، دائی کی نظر پڑی، لیڈی ہیلتھ ورکر کی نظر پڑی، نرس کی نظر پڑی، کہا بڑا خوبصورت ہے۔ ماں باپ کو دکھایا، کہا بڑا خوبصورت ہے۔ بہن بھائیوں نے دیکھا، کہا بڑا خوبصورت ہے۔ ریلیٹیو نے دیکھا، کہا بڑا خوبصورت ہے۔ نیبرز نے دیکھا، کہا بڑا خوبصورت ہے۔ دوست احباب نے دیکھا، کہا بڑا خوبصورت ہے۔ محلے والوں نے دیکھا، کہا بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ صرف اسی پہ بس نہیں کہ تجھے دنیا نے دیکھ کر تیری تعریف کی، بلکہ میں نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا کہ تجھے بنا کر میں نے بھی جب تجھے دیکھا میں بھی تیری تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا۔ میں نے بھی صرف تیری تعریف نہیں کی، میں نے تیری تعریفوں کے پل باندھے، میں نے تیری تعریفوں کی قسمیں اٹھائی،
میں نے تیری تعریفوں کو صبح قیامت تک کے لیے قرآن میں ثبت کر دیا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتے میں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، میں نے 4 قسمیں اٹھا کر تیری عظمت کا اعلان کیا اور صبح قیامت تک کے لیے تیری عظمت کے ڈنکے بجا دیے کہ مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، محبوب تیرے شہر کی گلیوں کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے ساری دنیا حسین بنائی مگر بندے کو حسینوں کا سردار بنا. اور اللہ فرماتے میرا بندہ کبھی وقت نکال تو صحیح دنیا داری سے، 99 کے چکر سے نکل تو صحیح، کبھی ہاں کونے میں بیٹھ تو صحیح، مسجد میں آ تو صحیح، قرآن کھول تو صحیح، مجھ سے باتیں کر تو صحیح، کبھی اپنی ذات پہ غور تو کر. میں نے تجھے کتنا مقدس بنایا، میں نے تیرے اوپر اپنی کیسی کاریگری دکھائی، کیسی انجینئرنگ دکھائی، کیسا ذوق دکھایا، کیسی توجہ سے بڑھایا. اللہ فرماتے ہیں کبھی تو نے غور کیا کہ دنیا میں اربوں خربوں انسان ہے، اربوں خربوں انسان ہے، سب کی ایک ناک ہے، سب کی 2 آنکھیں ہیں، سب کی ایک جبین ہے، سب کے 2 ابرو ہیں، سب کے 2 ہونٹ ہیں، سب کے 32 دانت ہیں، سب کا ایک ناک ہے، سب کی ایک زبان ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے تم سب کو ایک جیسا بنا کر بھی ایک جیسا نہیں بننے دیا. ایک جیسا بنا کر بھی ایک جیسا نہیں بننے دیا. صرف اسی پہ بس نہیں، اللہ فرماتے جا تو کسی کے دانت سے دانت ملا نہیں ملیں گے، کسی کی آنکھ سے آنکھ ملا نہیں ملے گی، کسی کے ہونٹ سے ہونٹ ملا نہیں ملیں گے، کسی کے ابرو سے ابرو ملا نہیں ملیں گے، ہاں کسی کی جبین سے ماتھا ملا نہیں ملے گا. اللہ فرماتے صرف اسی پہ بھی بس نہیں ہے، جا تجھے چیلنج کرتا ہوں میری کاریگری کو دیکھ تو صحیح، اپنے ساتھ میری محبت کو دیکھ تو صحیح. میں نے تیری آواز سے کسی کی آواز بھی نہیں ملنے دی. کیوں؟ وجہ فرمایا اس لیے کہ اگر رات کے اندھیرے میں کوئی آواز دینا تو سننے والے کو پتہ چل جائے یہ بیٹی کی آواز ہے، یہ بیوی کی آواز ہے، یہ ماں کی آواز ہے، یہ بہن کی آواز ہے. اللہ فرماتے میں نے تیرے رات کے اندھیروں میں بھی تیری عزت کا پردہ رکھا ہے. ہاں میں نے تیری آواز کسی کی آواز سے نہیں ملنے دی، میں نے تیری چال کسی کی چال سے نہیں ملنے دی، میں نے تیری سوچ کسی کی سوچ سے نہیں ملنے دی، میں نے تیری عقل کسی کی عقل سے نہیں ملنے دی. اللہ فرماتے سب کو ایک جیسا بنا کر بھی میں نے ایک جیسا خلط ملط نہیں ہونے دیا. میں نے کھچڑی نہیں پکائی، ایک کو دیکھو گے الگ حسن ہے، دوسرے کو دیکھو گے الگ حسن ہے، تیسرے کو دیکھو گے الگ حسن ہے. اور اللہ فرماتے میں نے تجھے اتنا مقدس بنایا، اتنا مقدس بنایا. خلاصہ کلام دے کے بات ختم کرنے چلا ہوں، لمبی ہو جائے گی، بڑا لمبا عنوان ہے، شارٹ کٹ کر کے صرف ایک بات کر کے بات وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں. اللہ فرماتے میری اپنے ساتھ محبت دیکھ کہ میں نے تجھے جب پیدا کیا تو میں نے فرشتوں کو بلایا اور بلا کر اعلان کیا تھا فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں. پوری توجہ میری طرف، انسان کو پیدا کر رہا ہوں اور پیدا کر کے اس کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اپنی خلافت، نیابت اور دنیا کی قیادت، سیادت، نبوت، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت